اب آؤ قرآن پاک کی دوسری دلائل کی طرف میں آتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت یوں فرمائی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یہ آیت ہے پوری، آپ قرآن پاک اٹھا کر پڑھ سکتے ہیں، 5ویں پارے میں یہ آیت۔ اللہ فرماتا ہے جب مومنین اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، یعنی گناہ کر لیں، تو اے رسول یہ آپ کے پاس آئیں۔ قرآن میں ہے جاؤکا، یہ لفظ ہے قرآن میں، یہ مومنین کیا کریں؟ اے رسول آپ کے پاس آئیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں۔ لیکن طریقہ اللہ نے کیسے بتایا؟ پہلے کہاں آئیں؟ رسول کے پاس آئیں، رسول کے پاس آئیں اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں۔ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اس پر مزید ایک اور شرط ہے، رسول بھی ان کے لیے سفارش کریں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جب جب گناہ ہو جائیں، توبہ اور بخشش کا ذریعہ اللہ نے جو بتایا، قرآن کی بات کر رہا ہوں، جاؤک، اے رسول یہ مومنین آپ کے دربار میں آئیں، اللہ سے بخشش مانگیں اور رسول بھی ان کے لیے سفارش کریں، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، پھر وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پائیں گے، رحم کرنے والا پائیں گے۔ یہ آیت ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، رسول اگر ختم ہو چکے معاذ اللہ رب العالمین، جیسا کہ دوسروں کا عقیدہ ہے، مردہ ہیں، تو قرآن جو کہہ رہا ہے کہ مومنین اپنے جانوں پر ظلم کریں تو اے رسول آپ کے پاس آئیں، تو کیا کسی مردے کے پاس جانے کو قرآن حکم دے رہا ہے؟ اب اس کے جواب میں وہ یہ لوگ کہتے ہیں نہیں، یہ رسول کی زندگی میں آیت آئی تھی، رسول کی زندگی میں یہ آیت آئی تھی، اور جو اس وقت گناہ کر رہے تھے ان کو حکم تھا کہ وہ رسول کے پاس آئیں، رسول ان کی سفارش کریں گے تو اللہ ان کی توبہ قبول کرے گا۔ میں ان سے کہتا ہوں میرے عزیز، پھر ہمارا کیا قصور ہے؟ قرآن کیا اسی زمانے کے لیے اترا تھا یا قیامت تک کے لیے آیا ہے؟ قرآن کب تک کے لیے ہے؟ قیامت تک کے لیے۔ میرے عزیز، قرآن کی آیت صبح قیامت تک کے لیے ہے، یہ صرف اس زمانے کے مسلمانوں کے لیے آیت نہیں آئی، صبح قیامت تک کے مومنوں کے لیے آیت آئی ہے کہ اگر تم میں سے کسی سے گناہ ہو جائے تو تم کہاں جاؤ؟ کہاں جاؤ گے؟ رسول کے پاس۔ یہ آپ کھل کر کے بولو، ڈرو مت کہ کیسے جائیں گے، ویزا لگے گا کہ نہیں لگے، میں بتاتا ہوں، اس پر بھی میں آتا ہوں، لیکن قرآن کی بات ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اگر گناہ ہو جائیں تو تم کہاں جاؤ؟ پھر ڈر ہے آپ کو؟ کہاں جائیں؟ رسول کے پاس جائیں۔ اب رسول کے پاس جانے کے بعد دو کام ہیں آپ کے، ایک آپ کی طرف سے، ایک رسول کی طرف سے۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے، رسول آپ کی سفارش کریں گے، تب آپ کی توبہ قبول ہوگی۔ اب آپ سوال آتا ہے، ہر ایک کی طاقت نہیں سفر کرنے کی، کیسے جائیں مدینے؟ ٹکٹ مہنگا ہے، اب تو لاک ڈاؤن میں ویزا بھی نہیں لگتا ہے، تو کیا اللہ تبارک تعالیٰ کسی بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ کا حکم دے گا؟ جو تم نہیں کر سکتے اس کا حکم شریعت میں آتا ہے۔ اسلام نام ہی ہے اس چیز کا، اللہ بندے پر اتنا ہی حکم ڈالتا ہے جتنا وہ کر سکتا ہے، جو نہیں کر سکتا اس کا حکم نہیں آئے گا۔ اب تم سب لوگ مل کر کے کہو گے کہ ہمارے آج جانے کی طاقت ہی نہیں، اور اللہ نے حکم کیسے دے دیا؟ گناہ تو آج صبح بھی ہوئے ہم سے، دوپہر میں بھی ہوئے، شام میں بھی ہوئے، اور اللہ فرما رہا ہے رسول کے پاس جائیں۔ اب اس حساب سے دیکھا جائے تو کبھی ٹکٹ ملے نہ ملے، کیسے جائیں رسول کے پاس؟ میرے عزیزو، پھر تمہیں حیات النبی کا عقیدہ اور حاضر و ناظر کا عقیدہ لینا پڑے گا، لینا پڑے گا۔ اے عزیز، اللہ نے تجھے کب کہا کہ تو چلتے ہوئے، سفر کرتے ہوئے، اس طرح اڑتے ہوئے، ٹرین میں، بس میں آ جا رسول کے پاس؟ اللہ نے یہ فرمایا بس تو رسول کے پاس آ، چاہے جسم کے ساتھ آ یا تصور کے ساتھ آ، چاہے جسم کے ساتھ آ یا تصور کے ساتھ آ، ہم تو کہتے ہیں حاضر ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو یہ کہتے ہیں حاضر ہیں در دولت پہ گدا، سرکار توجہ فرمائیں۔ تم جہاں سے کہو گے سرکار سنتے ہیں۔
تو حاضری ہو گئی. یہاں ابھی آنکھ بند کر لیا آپ نے, ملا باڑے کی مسجد میں بیٹھے ہیں, گناہوں سے توبہ کرنی ہے, قرآن کی آیت پر عمل کرنا ہے ہم کو. اللہ نے فرمایا رسول کے پاس جانے کا حکم اللہ نے کیا. اب میں یہاں بیٹھا, چل کے جانے کے لائق نہیں, آنکھ بند کر لیا, منٹ بھی نہیں لگے مدینے پہنچ گیا. منٹ بھی نہیں لگے. یہ کتنی تیز حاضری ہے. بارگاہ رسول میں کھڑے ہونے کا تصور لے آیا اور پھر سامنے اپنے رسول کو حاضر پا کر کے اب توبہ کرنا شروع کیا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہ تو نے فرمایا گناہ ہو جائیں تو رسول کے پاس آ جا, میں آ گیا. اب تو نے فرمایا بخشش طلب کر مجھ سے, میں نے بخشش بھی طلب کر لی, استغفار بھی پڑھ لیا. تیسرا کام ہے اب رسول کا. اللہ کے رسول سفارش کریں. اب رسول کے پاس تمہیں کہنا ہوگا اے اللہ کے رسول, حکم خدا پر میں آپ کے پاس آیا ہوں اور حکم خدا پر میں نے استغفار بھی کر لیا, بس آپ کے استغفار کی, آپ کے سفارش کی دیر ہے اور اللہ میری توبہ قبول کرے گا. یہی تو عقیدہ بریلی کا امام بار بار تمہیں کہہ رہا ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں آؤ, یہاں میرے عزیزوں گناہوں کی بخشش طلب کرو, اور رسول بے حساب دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سفارش کو سنتا بھی ہے اور بندوں کو پاک کر کے وہاں سے روانہ بھی فرماتا ہے. اب اس کی دلیلیں میں دیتا ہوں. ایک اور قرآن کی آیت پڑھ کر کے میں آگے آؤں گا کہ رسول اس وقت بھی معاف کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. کیسے پتہ چلے گا؟ آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں, زندگی میں ہیں یا نہیں ہیں, اس کو کچھ دلائل سے میں ثابت کروں گا. دوسری ایک آیت ہے قرآن پاک میں, اور وہ بھی بہت حوصلہ افزا آیت ہے ہمارے لیے, بہت حوصلہ افزا ہے. اس میں بھی دیکھیں آپ, عربی کے گرامر تھوڑے بہت اگر مسلمانوں کو معلوم ہو تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے انشاءاللہ, کوئی ان کو بہکائے گا نہیں. میں آپ کو تاریخ بتاؤں, اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے کی امتیں جب نافرمانی کرتی تو عذاب آ جاتا. قوم لوط پر بہت بھیانک عذاب آیا ہے, قوم سمود پر بھیانک عذاب آئے, نوح علیہ السلام کی قوم پر بہت بھیانک عذاب آئے, شعیب علیہ السلام کی قوم پر بہت عذاب آئے. سب قومیں جب نافرمانی کرتی تو ان کے عذابات بھی کیسے تھے. بعض قوموں کو خنزیر بنا دیا گیا, بعض کو بندر بنایا گیا, بعض کے لیے زمین پھٹ گئی سب اندر چلے گئے, بعض کے لیے آسمان سے پتھر برسائے گئے, نوکیلے پتھر, وہ برستے تھے تو ان کی کھوپڑیاں پڑ جاتی تھیں. تو یہ سخت ترین عذابات آئے, لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس گنہگار امت جس میں ہم اور آپ ہیں, ہمیں ایک تحفہ دیا. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ, اللہ تعالیٰ اب اس امت پر ویسے عذاب نازل نہیں کرے گا. اللہ کی طرف سے ہے یہ. تمہارے اندر گناہ آج بھی وہ سارے ہیں جو پچھلی امتوں میں تھے. لواطت بھی ہے, آج ناپ تول میں کمی یہ بھی ہے, زنا بھی ہے, چوری بھی ہے. یہ سب گناہوں میں جب وہ قومیں ملوث ہوتی تھی تو عذاب آتا تھا. آج نہیں ہے عذاب, ہے خسف اور مسخ کا عذاب. باقی دوسرے عذابات تو آئیں گے, وہ تو آ ہی رہے ہیں, لیکن جو بڑے عذاب, آسمان سے پتھروں کے بارش, خنزیر کی شکل بن جانا, بندر کی شکل بن جانا, سارے انسانوں کی ایسا عذاب آیا نہیں آئے گا. رب تعالیٰ نے یہ فرمایا اب اس امت پر اللہ ویسا عذاب نہیں نازل کرے گا. کیوں مولا, کیوں اب ایسا عذاب نہیں آئے گا؟ 9ویں پارے کی آیت سورہ انفال میں اللہ فرماتا ہے وَأَنْتَ فِيهِمْ, اس لیے کہ میرا محبوب تمہارے درمیان میں ہے. میرا محبوب تمہارے درمیان میں ہے. میرے عزیزو, اللہ نے فرمایا وَأَنْتَ فِيهِمْ, آپ ان کے بیچ میں ہیں. اب یہاں پر بھی وہی قاعدہ ہے جو کلمے کا میں نے بتایا. رسول کو اس وقت کہا گیا تھا آپ ان کے بیچ میں ہیں. وہ 100 سال پہلے بھی ہمارے بیچ میں تھے, 1000 سال پہلے بھی ہمارے بیچ میں تھے, کل بھی ہمارے بیچ میں تھے, آج بھی ہمارے بیچ میں ہیں. اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے درمیان ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العزت. کہاں فرما رہا ہے؟ قرآن پاک میں. اگر تم کہتے ہو رسول نہیں ہے, مر کر ختم ہو گئے, تو پھر میں کہتا ہوں عذاب آ جانا چاہیے, عذاب آ جانا چاہیے, پتھر برسنا چاہیے, کم سے کم ان پہ تو برسنا چاہیے جو رسول کو مر کر ختم کر دیے. نہیں نا, ان کے عقیدہ رکھنے سے رسول ختم تو نہیں ہوتے.
रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी कब्र अनवर में जिंदा हैं और इसी वजह से अल्लाह ताला ने भयानक अजाबों को रोक लिया है, भयानक अजाब रोक लिए गए हैं। अजीज़ान गिरामी वक़ार, यहाँ से ये बात साबित हुई कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के दरमियान हमेशा रहेंगे, हमेशा रहेंगे। वान्त फीहिम। और एक बात मैं आपको बता दूं, एक बड़ी बात, मीलाद भी हम मना रहे हैं और मीलाद ही के ये तो मजालिस है ना, मीलाद की महफिलें हैं। अब यहाँ से कुछ चीजें समझनी पड़ती। देखें, दुनिया का एक उसूल है, जिसके लिए महफिल सजाते हैं, जिसके लिए महफिल सजाते हैं, जब तक वो रहता है तब तक महफिल है कि नहीं? जब तक वो रहता है तब तक वो महफिल। फॉर एग्जाम्पल, तकरीर सुनने के लिए महफिल आपने बनाई और मुझे सुनने के लिए आए, मैं चला जाऊंगा तो आप बैठे रहेंगे, थोड़े लोग अल्लाह अल्लाह करने वाले बैठे रहते हैं, लेकिन जो महफिल थी वो नहीं कहलाएगी। बाद में नमाज पढ़ने वाले नमाज पढ़ रहे होंगे, जिक्र करने वाले जिक्र करें, मैं उनसे नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये महफिल चली जाएगी, क्योंकि मुकर्रिर गया, महफिल भी गई। दूल्हा आता है, दूल्हा के आने से पहले स्टेज भी सजा है, कुर्सी भी लगी है, बाराती भी खड़े हैं, सब इंतजार में ना। दूल्हा आया, शाम तक रुका, दुल्हन को लेकर गया, बाराती अब क्या करेंगे, खाना भी खत्म हो गया, वहां हाल में रात तो नहीं बिताएंगे, चले जाएंगे। और डेकोरेटर क्या करेगा, डेकोरेशन निकाल लेगा, कुर्सी हटा दी जाएगी, स्टेज खत्म हो जाएगा। यही तो उसूल है ना दुनिया का। जिसके लिए महफिल सजी है वो जाएगा तो महफिल भी खत्म हो जाएगी। अब मैं आओ हदीस पाक सुनाता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रब्बे जुल जलाल अपने रसूल से फरमा रहा है, लौलाक लमा खलक़तु दुनिया वल अफलाक वल अरदी। ऐ रसूल, अगर आपको दुनिया में भेजना ना होता तो ना मैं आसमानों को बनाता, ना जमीनों को बनाता, ना दुनिया को बनाता, कुछ नहीं बनाता अगर आपको दुनिया में भेजना ना होता। पता ये चला अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये सारी कायनात मेरे महबूब के लिए सजाई है, अपने हबीब के लिए सजाई है। रसूल आने वाले थे, उनके आने से पहले 1,24,000 अंबिया को बराती बनाकर भेजा गया है, इंतजार में भेजा गया है। आसमान का शामियाना ताना गया, जमीन का बिछोना बिछाया गया, सितारों की चमकाहट लगाई, जगमगाहट लगाई गई, चांदो सूरज को लाइटिंग के तौर पर कायनात में सजाया गया है। और यहाँ पर दरख्तों के फल पौधे सारे, ये सजावट में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर चीज फरमा दी और इंसानों के लिए एक अजीम झुरमट रखा। और उसके बाद अल्लाह का वो महबूब दूल्हा बनकर 12 रबीउल अव्वल शरीफ को आया, जिसके इंतजार में सारी कायनात थी। चांद भी उसी के इंतजार में था, सूरज भी उसी के इंतजार में था, आसमान भी उसी के इंतजार में है, जमीन भी उसी के इंतजार में है, अंबिया भी उसी के कसीदे पढ़ करके दुनिया से गए। अब वो रसूल दूल्हा बनकर के आया, अपनी हयात तय्यबा के 63 साला उस रसूल पाक ने जाहिरी जिंदगी में गुजारे। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, रसूल 63 साल के बाद अपने आप को पर्दा फरमा लिया, हमारे चश्मे आलम से रूपोश हुए। मुझे बताओ, दूल्हा दुनिया से गया है, मैं पूछता हूं चांद तो क्यों चमक रहा है, सूरज अभी क्यों बाकी है, जमीन क्यों अभी तक ठहरी है, आसमान का शामियाना क्यों लगा है, ये पेड़ पौधे अभी तक क्यों बाकी हैं, ये क्यों हैं? दूल्हा चला गया, डेकोरेशन खत्म होनी चाहिए, दूल्हा गया, सारी सजावट जानी चाहिए। तो तुम्हें चांद झिल्ला करके कहेगा, जलाल में सूरज कहेगा, नादान तू क्या समझ रहा है, दूल्हा गया नहीं, दूल्हा अब भी मौजूद है, दूल्हा अब भी मौजूद है। चांद का की जगमगाहट, सूरज का ये चमकना, तारों की झिलमिलाहट और पेड़ पौधों की खूबसूरती, ये समंदरों का लहलहाना, जमीन का बिछोना, आसमान का आशियाना, ये इस बात की गम्माज है, इस बात की दलील है कि दूल्हा अब भी हमारे दरमियान मौजूद है। ये और बात है कि चंद आलम के लिए वो अपने आप को पर्दे में रखा है, फिर दूल्हा अपनी और आला शान के साथ कयामत के दिन रोनमा होगा।
یہ رسول پاک کی حیات کی سب سے بڑی مثال ہے۔ میرے عزیزوں، میں کہتا ہوں دولہے کے لیے سجایا گیا تھا تو سجاوٹ ختم ہونی چاہیے کہ نہیں؟ سجاوٹ ختم ہو جانی چاہیے تھی۔ یہ سجاوٹ آج بھی ہے۔ یہ اسی کی بات کی دلیل ہے کہ وہ دولہا آج بھی موجود ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ۔ وہ اگر نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ تمہیں ماننا پڑے گا سب کچھ ہے تو وہ بھی ہیں، سب کچھ ہے تو وہ بھی۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی۔ کیا ہے وہ؟ جان ہے وہ جہان کی۔ ارے جان ہے تو جہان ہے۔ تم سب زندہ ہو، اگر جان ہی نکل گئی تو تم سب مردہ ہو جاتے۔ جان ہے وہ جہان کی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ہے؟ پوری کائنات کی جان ہے، اور جان ہے تو جہان ہے۔ یہی بات تو امام اہل سنت فاضل بریلوی بھی فرماتے ہیں۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ ارے جان اگر چلی گئی تو تم کیوں زندہ ہو؟ جان ہے اب بھی، اور اسی جان کی بدولت یہ گرماہٹ بھی ہمارے اندر ہے۔ اگر یہ تپش آپ دیکھ رہے ہو، یہ حرارت ہمارے جسموں میں دیکھ رہے ہو، تو اسی نور خدا کی برکت ہے۔ وہ رسول پاک کی تربت انہر سے چھن کر آنے والی روشنیاں ہمارے سینوں کو آج بھی منور و مجلہ کی ہوئی ہے۔